الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے مرحوم مغفور سید غضنفر علی نقوی آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے شہدائے ملت کے لیے التماس سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن مالک إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت مجلس سے ایصال ثواب ہے مجلس سے ایصال ثواب ہے لیکن برادران کی خواہش تھی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایام فاطمیہ ہے اس لیے ذکر سیدہ سے اپنی اس مجلس کو متعین کر رہے ہیں میں نے عنوان گفتگو میں ایک آیت نہیں ایک پورا سورہ تلاوت کیا ہے خود بی بی کے لیے پورے سورے کو ذکر کرنا یہی بی بی کی عظمت کے لیے کافی ہے آپ متوجہ ہیں تو بات عرض کر رہا ہوں میں نے جو جملہ کہا آپ یقیناً متوجہ ہیں عموماً ممبر سے جب ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں تو خطبے کے بعد آیت ہی پڑھی جاتی
مثلا غدیر کا ذکر ہو تو آپ آیت پڑھیں گے، ولایت کا ذکر ہو تو انما ولیکم اللہ پڑھیں گے، اہل بیت عصمت و طہارت کی عصمت کا ذکر ہو تو آیت تطہیر پڑھیں گے، مباہلہ کا ذکر ہو تو آپ قل فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم پڑھیں گے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، ہر مناسبت سے آیت پڑھتے ہیں۔ بی بی تیری عظمتوں کا کیا کہنا ہے، تیرے لیے آیت نہیں پورا سورہ پڑھا۔ قرآن مجید کے مختصر ترین سوروں میں سے ایک سورہ سورہ کوثر ہے، تھوڑا توجہ فرمائیں گے۔ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ 4 آیتوں پر مشتمل ہے، بسم اللہ کے بغیر 3 آیتوں پر۔ مختصر ترین سورہ الفاظ میں، آیات میں، دیکھیں یہ ہے کمال اور اعجاز قرآن کا بھی، اور جس کے حق میں سورہ کوثر آیا اس کے وجود کا بھی، کہ الفاظ جتنے مختصر ہیں اللہ نے اس کا مصداق اتنا ہی وسیع بنایا۔ گویا کوزے میں سمندر کو بند کرنے کی مثال کا عملی مشاہدہ سورہ کوثر میں ہوا ہے۔ متوجہ ہوئے ہیں؟ میں نے کہا کوزے میں سمندر کو بند کرنا، یعنی اللہ نے لفظوں کے کوزے میں عصمت کے سمندر کو سمویا ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ۔ اس سورے کا 3 چیزیں ذکر کرنی ہے آج کی مجلس میں۔ پہلا مرحلہ، شان نزول سورہ کوثر کیا ہے؟ شیعہ سنی دونوں روایات میں سورہ کوثر کے شان نزول کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ، سورہ کوثر میں کہا کیا گیا ہے؟ تیسرا، مصداق کوثر کون ہے؟ پہلا مرحلہ، سورہ کوثر کا شان نزول کیا ہے؟ تمام شیعہ سنی روایات میں تاریخی حوالے سے یہ واقعہ درج ہے، علماء موجود ہے مجلس میں، میرے لیے اعزاز ہے لیکن آپ استفسار فرما سکتے ہیں۔ سورہ کوثر کے شان نزول میں ایک آیت میں خود نزول کے سبب کا ذکر ہے، ان شانیک هو الابتر، یہ ابتر ہی سبب نزول سورہ کوثر ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، مصداق کوثر کون ہے؟ روایات موجود ہیں، لیکن جو بات منبر سے کہہ رہا ہوں، مصداق کوثر کون ہے؟ اس کے لیے واحد یہ سورہ کوثر ہے، جس کے لیے آپ کو تفسیر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ مصداق کوثر کون بن رہا ہے اللہ نے خود سورہ کوثر میں ہی ذکر کر دیا۔ مصداق کوثر وہی بنے گا جس کے آنے سے تانہ ابتر کا جواب مل جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو آئیں، شان نزول میں بھی ایک نزاکت ہے، اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک لطافت ہے۔ سرکار دو عالم، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، وہ ذات جس کی زبان سے نکلنے والا کلام ہی کلام خدا بنتا ہے، جس کی زبان سے نکلنے والے کلام کی ضمانت پروردگار نے دی ہے، جس کا قول و فعل و عمل و بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، جلوت، خلوت، سب کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ ایک ایسی ذات سرکار دو عالم، آپ کے پیدر پہ 2 بیٹے دنیا سے تشریف لے گئے، جیسا کہ روایات میں ہے، تفسیر کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو میں ہے۔ پیدر پہ آپ کے 2 لخت جگر دنیا سے تشریف لے گئے، ایک حضرت قاسم جن کے نام پر سرکار کی کنیت ہے، ابو القاسم، ایک حضرت قاسم، ایک حضرت عبداللہ، 2 بیٹے پیدر پہ دنیا سے چلے گئے۔ دشمن تانے دینے لگا، اور ان تانے دینے والوں میں مختلف نام ہیں، لیکن سب سے نمایاں اور سب سے جو زیادہ تکلیف دہ بات جس نے کی اس کا نام ہے عاص بن وائل۔ عاص بن وائل، الف عین الف صاد، عین الف صاد، عاص بن وائل۔ پس منظر ایسے ذکر ہوا ہے روایات میں، سرکار کعبے سے طواف کعبہ سے فارغ ہو کے چلے،
جا رہے تھے تو یہ عاص بن وائل کچھ شریر لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جیسے اس کو اندازہ ہوا کہ سرکار میرے قریب سے گزرنے لگے ہیں تو سرکار کو سنانے کے لیے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے گھبراؤ نہیں, محمد کا کوئی بیٹا ہی نہیں بچا, اولاد تھی دونوں ہی چلے گئے, توجہ رہے, اس کا بیٹا نہیں بچا. اب وہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں جو اس ملعون نے کہا. کہنے لگا محمد ابتر ہو گیا. عرب میں ابتر ایک تانا ہوتا تھا, تانا دم کٹا, دم بریدہ جانور کو یہ کہتے تھے, اور کنایا ہوتا تھا کہ اس کی کوئی نسل باقی نہیں رہی. توجہ رہے, یہ تانا دیا اور سرکار گزر رہے تھے. سرکار نے سنا, اس نے یہ گھٹیا الفاظ جب کہے سرکار نے سنے. سوال ہے پھر اس واقعے کی طرف بھی آتا ہوں. سرکار کے دو بیٹے گئے, اب بیٹے اولاد ہے دنیا سے چلے گئے تو یہ خوشیاں منانے لگے. کیوں خوشیاں منا رہے؟ کیوں دشمن خوشی کیوں منا رہے؟ اسی لیے نا کہ سرکار کے پاس سرکار کی اولاد نہ رہے. تو عموماً تو دیکھا گیا جس کی اولاد نہ ہو نرینہ لوگ ہمدردی کرتے ہیں. ان کو کیوں اس بات کی خوشی تھی کہ سرکار کی اولاد نہ رہے؟ اظہار کیا. عاص بن وائل نے کہا یہ جو پیغام توحید پہنچا رہا ہے یہ اسی تک رہ جائے گا, لہذا گھبراؤ نہیں. اس کے بعد جب کوئی رہے گا ہی نہیں تو محافظ کون بنے گا؟ نہیں, توجہ ہوگی. انہیں دشمنی محمد ابن عبداللہ سے نہیں تھی, انہیں دشمنی محمد رسول اللہ سے تھی. انہیں دشمنی اس سے تھی کہ پیغام نہ رہے, اس پیغام بچانے والا نہ رہے. میری بات پہ توجہ ہے؟ اگر آپ نے یہ توجہ رکھی تو پھر پتا چلے گا کائنات میں کوثر ہے کون, اور کوثر کی عظمت کیا ہے, اور کوثر کا مقام کیا ہے, اور سیدہ کائنات میں ہے کیا, ایام فاطمیہ کی اہمیت کیا ہے. میں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں. ان کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی محافظ پیغام مصطفیٰ نہ رہے, کوئی وارث منبر مصطفیٰ نہ رہے, کوئی اس پیغام کو بچانے بڑھانے پھیلانے والا نہ رہے. اب توجہ ہوئی, گزرے تو تانا دیا, کہتا گھبراؤ نہیں, محمد کا بیٹا نہیں بچا اور یہ ابتر ہو گئے. نعوذ باللہ, یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں. اس نے جب یہ گھٹیا جملے ذکر کیے سرکار نے سنے ضرور, لیکن اس سے مخاطب نہیں ہوئے, اس سے کوئی جواب نہیں دیا. بھئی آپ متوجہ ہیں, نوجوان بھی ہیں, سرکار کی زندگی کا قدم قدم ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے نا. آئیں سرکار کی سیرت میں یہ آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی کیا نمونہ عمل ہے. سرکار نے اس کے گھٹیا الفاظ سنے لیکن جواب مخاطب نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ تاکہ تمہیں قیامت تک یہ بتاؤں کہ اعلیٰ ظرف لوگ کمینوں سے مخاطب نہیں ہوتے. بڑی سلامت رہیں, تھوڑا میرے ساتھ رہیں, یہاں آئے آپ متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ بات پہنچتی رہے گی. لوگ کمینوں سے مخاطب. چلے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں, اگر آپ بلندی پہ ہیں نا, جتنی بلندی پہ ہیں, اگر مخاطب پستی پہ ہے تو کوشش کریں اسے بلندی پہ لے آئے, لیکن یہ کبھی کوشش نہ کریں خود پستی پہ آ جائے. اسے بلند کرنے کی کوشش کریں, خود پست نہ بنے, چونکہ وہ تو ہے ہی پست, وہ تو لانا چاہتا ہے. سرکار نے سنا, اب توجہ رہے گی ایک ایک جملے پر. سرکار نے اس کے یہ جملے سنے, اس سے مخاطب نہیں ہوئے, لیکن طبیعی بات ہے, سینسیٹیو انسان, حساس انسان دکھی ہوتا ہے. دکھی ہوئے, دل میں دکھ آیا, رنجیدہ ہوئے. بھئی توجہ, سرکار رنجیدہ ہوئے اور اپنے اس دکھ کا اظہار بھی کسی سے نہ کیا. توجہ, سرکار رنجیدہ ہو کے چپ ہو گئے. وہ بول پڑا جسے مصطفیٰ کا رنجیدہ ہونا گوارا ہی نہیں. ہائے ہائے, یہ چپ ہے, وہ بول پڑا جسے سرکار کا دکھی ہونا گوارا ہی نہیں ہے. اور اللہ نے بھی جواب دشمن مصطفیٰ کو نہیں دیا, مخاطب مصطفیٰ کو دیا. کہا میرا حبیب تیرے دشمنوں کی کیا حیثیت کہ میں انہیں جواب
دوں، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے تیرا دکھی ہونا پسند ہی نہیں ہے۔ تو رنجیدہ ہو رہا ہے، میں تجھے جواب دیتا ہوں، میں تجھے تسلی خاطر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں اور پوری محبت سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ سورہ کوثر تسلی خاطر قلب مصطفیٰ کا دوسرا نام ہے۔ سورہ کوثر تسلی خاطر قلب مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں، اسی لیے تو بطول قلب مصطفیٰ کی تسکین کا نام ہے۔ اس کی حقیقت تک پہنچے ہیں۔ ہاں، اللہ نے ایک آیت نہیں، اب پورا سورہ اتارا۔ سرکار کو اس سورہ میں بشارت بھی دی اور دشمن کے بارے میں سرکار کو خبر بھی دی۔ کیا جملے ہیں؟ ایک ایک جملے پہ توجہ رہے۔ سرکار نے سورہ کوثر کے نزول کے بعد علماء سے پوچھنے ایک کام کیا، کیا اس سورہ کو دیوار کعبہ سے چسپاں کر دیا اور 3 دن چسپاں رہا اور چیلنج کیا کہ اس سورے جیسا کوئی سورہ نہ ہو۔ میں بات منبر پہ کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کرتا ہوں اور یہ بات کہتا ہوں۔ بالکل میں مانتا ہوں پورا قرآن اعجاز ہے، معجزہ ہے، انکار نہیں، لیکن سرکار اگر پورے قرآن میں مکی سوروں میں سے سورہ کوثر کا انتخاب کر کے دیوار کعبہ سے چسپاں کر رہے ہیں تو کوئی حکمت ہے؟ کوئی حکمت تھی کیا؟ 2 کام ایک طرح کیے، ایک جگہ کیے۔ کیا؟ ایک قرآن کا اعجاز منوایا، دوسرا کوثر کے ذریعے انہیں یہ بتایا کہ اب دشمنوں ہوشیار ہو جاؤ، اب میرے دشمنوں وہ آ رہی ہے جس کے آنے کے بعد تم ابتر ہو اور میں باقی۔ سرکار نے دیوار کعبہ سے چسپاں کیا اور چیلنج کیا، آؤ اس سورے جیسا سورہ لاؤ۔ لے بھئی علماء سے بھی پوچھ لیں، آپ بھی پڑھے لکھے دوست ہیں۔ 3 دن کے بعد انہوں نے نیچے لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام، یعنی کیا انہوں نے منطوق نہیں مفہوماً یہ قبول کر لیا کہ ہم قرآن کے اس سورے جیسا کوئی سورہ نہیں لا سکتے۔ تو سرکار نے سمجھا دیا، جاہلو، جب سب مل کر اس سورہ کوثر جیسا سورہ نہیں لا سکتے تو اس جیسی خاتون کیسے لاؤ گے؟ میری بات کا توجہ ہے؟ نبی کا برادر، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، تیرے ماننے والوں کا بھلا، تیرے دشمن پہ صبح شام 12 گولیاں، 13واں چھڑا، ڈگر لعنت پیش۔ پروردگار عالمین نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایک جملے پر توجہ رہے، ذکر سیدہ کو اس روح سے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ہے بطول۔ کاش یہ ایک آیت کا یہی جملہ امت توجہ کر لیتی۔ اِنَّا، ہم نے، أَعْطَيْنَاكَ، آپ کو عطا کی، عطا کی، ایک ایک لفظ پہ توجہ کر لیتی۔ اِنَّا، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے، أَعْطَيْنَاكَ، تجھے عطا کی، عطا کی، دی نہیں، عطا کی، الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دی۔ جو میں منبر سے کہہ رہا ہوں، بیٹی نہیں، بطول بیٹی بن کے نہیں ملی، کوثر بن کے ملی۔ بطول بیٹی بن کے نہیں ملی، نہیں میری بات پر توجہ رہے گی تو بات پہنچے گی۔ بیٹی بن کے نہیں ملی، کوثر بن کے ملی۔ میں تردید نہیں کر رہا، بیٹی بھی تھی لیکن بیٹی بنانے سے پہلے کوثر بنایا۔ میں یہ تردید نہیں کر رہا، وہ بھی اپنی جگہ فضیلت کا ایک سبب ہے کہ جو فرماتے ہیں ہمارے خطباء علماء ذاکرین کہ سرکار کی بیٹی کی مقام کیا ہے؟ جو عالمین کے لیے رحمت و رسول، جو رسول کے لیے رحمت و بطول، ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں
کہ بطول بیٹی بن کے نہیں ملی، کوثر بن کے ملی۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، ہر بیٹی رحمت ہے۔ اس ہر میں اگر بطول بھی آ جائے تو بطول کیسے ہے؟ ہر بیٹی رحمت ہے، منبر سے کہہ رہا ہوں، ہر بیٹی رحمت بن کے آئی، بطول کوثر بن کے آئی۔ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ایک ایک جملے کی ایک ایک لفظ میں وضاحت عرض کر رہا ہوں جتنا ممکن ہے وقت میں۔ انا، ہم نے، میں نے نہیں۔ کیوں میں نے کہا ہم؟ اللہ تو واحد اور احد ہے، اپنے لیے ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس ہم میں کیا نزاکت ہے؟ معصومین کی روایت تفسیر کوثر بھی پڑھ لیجئے گا، سنیے۔ جہاں اللہ اپنی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، شیعہ مشرک نہیں ہوتا اور مشرک شیعہ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا؟ شیعہ مشرک نہیں ہوتا اور جو مشرک ہو وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ ہم لا الہ الا اللہ والے پہلے ہیں، علی ولی اللہ بعد میں ہے۔ علی ولی اللہ بھی اسی کا قبول ہے جس کا لا الہ الا اللہ درست ہو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں انا، ہم نے۔ جب اللہ اپنے لیے ہم کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم فرماتے ہیں جب پروردگار اپنی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے، یعنی کیا؟ اللہ جب مقابل کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ فعل جو انجام دے رہا ہوں اس میں میں اپنی پوری قدرت، طاقت، قوت کا اظہار کر رہا ہوں، اور حقیقت میں یہ مقابل والے کو چیلنج ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی کام کر کے دکھاؤ۔ میری بات میں توجہ رہے گی؟ فرماتے ہیں اسی لیے چلے بات آسان ہو جائے، آیت کو آیت سے ملا لینا۔ انا آتینا، ہم نے عطا کی۔ اچھا، یہاں بھی انا وہاں بھی انا، کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی محافظ ہیں۔ جو ہم یہاں ہیں وہی ہم وہاں ہیں، آج بات پہنچ جائے۔ جو ہم نزول قرآن میں وہی ہم عطائے کوثر میں۔ تو اللہ نے بتایا کہ کوثر اور قرآن میں ربط ہے۔ میری بات پر توجہ رہے گی؟ فرمایا کوثر اور قرآن میں ایک ربط ہے۔ جس قوت سے، جس قدرت سے، جس طاقت سے میں نے قرآن نازل کیا، اسی قوت سے، اسی قدرت سے، اسی طاقت سے میں نے کوثر عطا کی۔ کیوں کہا؟ دونوں اس لیے ہم کہہ کے بیان کیے تاکہ قیامت تک ہر کسی کو پتا چل جائے جیسے قرآن جیسی کتاب نہیں ہے ویسے بطول جیسی کوئی خاتون نہیں ہے، نہ اس جیسی کوئی کتاب نہ ہے، نہ اس جیسی کوئی کتاب، نہ بطول جیسی کوئی خاتون۔ انا، میں نے نہیں، ہم نے۔ اچھا، اب میں نے لفظ کہا تھا بی بی کی شان کو ایسے سمجھے، قرآن سے ایسے سمجھے۔ اللہ نے ہم کہہ کے بتایا میں اپنی عظمتوں کے ساتھ کوثر عطا کر رہا ہوں۔ میری بات پہ توجہ نہیں ہوئی؟ نہیں، اب وضاحت کرتا ہوں۔ اعطیناک الکوثر، علماء، زعماء، پڑھے لکھے جس جگہ سے بھی پوچھ لے، اعطا یعطی، عطا کہتے ہی اسے ہیں جب کسی کو کوئی شے ہدیے کے طور پہ دی جائے، گفٹ دیا جائے، ہدیہ دیا جائے، نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے عطا کی، کا میرا حبیب تجھے کیا؟ کوثر عطا کی۔ یہ جملہ تو میں نے کہہ دیا ہے، یعنی جو کوثر بن کے مل رہی ہے وہ ہدیہ الہی ہے۔ نہیں 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 نہیں، یوں نہیں۔ آیت اللہ محسن قراتی کا یہ جملہ ضرور عرض کروں گا، نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ بھی شامل ہو جائیں۔ ہم نے عطا کی، وہ کہتے ہیں عطا کی، کہتے ہیں تین چیزیں ہیں۔ ایک وہ ذات جس نے عطا کی، ایک جس کو عطا کی، ایک جو عطا کی۔ ایک عطا کرنے والی ذات، ایک جسے عطا کیا جا رہا ہے وہ ذات، تیسرا جسے عطا بنایا جا رہا ہے۔ نہیں، ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی، شاید آپ اس طرح سننے کے عادی نہیں ماننا چاہتا ہوں، جملہ پھر دہرا رہا ہوں۔ عطا کرنے والی ذات ہو رب العالمین، جسے عطا کیا جا رہا ہے وہ ہو رحمت للعالمین۔ پھر دہرا رہا ہوں، اگر عطا کرنے والی ذات ہو رب العالمین
جسے عطا کیا وہ ہو رحمت للعالمین. جملہ اور بدل رہا ہوں. عطا کرنے والی ذات جیسا کوئی نہیں. کوئی خدا کی مثل ہے؟ کوئی نظیر ہے؟ نہیں ہے نا. لو خالق ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں. جس نے عطا کی خالق ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں. اور جسے عطا کی مخلوق میں اس جیسا کوئی نہیں. جس نے عطا کی خالق ہونے میں اس کی مثل کوئی نہیں. جسے عطا کی مخلوق میں اس کی مثل کوئی نہیں. اگر عطا کرنے والی ذات اور جسے عطا کیا وہ ایسی ہے تو بولے جسے عطا کیا جائے گا. اللہ نے کہا بس میں نے وزن بھی باقی رکھا. میں عطا کرنے میں رب العالمین. جسے عطا کی وہ رحمت للعالمین. اور جسے عطا بنا کے دے رہا ہوں وہ سیدۃ النساء العالمین. تھوڑا میری بات پر توجہ رکھیں, میرے ساتھ ساتھ رہیں. انشاءاللہ بات رات تک پہنچ جائے تو خوشی ہوگی. میں نے ایک جملہ کہا ہے, یہ نقطہ نہیں لگا رہا, یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. اللہ نے عطا کہہ کے بتایا کہ بطول کو ہدیہ بنایا. یہ ہدیہ کس کا ہے؟ خدا کا. خدا کا ہدیہ ہے نا. خدا نے ہدیہ بنا کے دیا. اچھا آپ جانتے ہیں دنیا میں ہدیہ دینے اور لینے والے میں ضروری نہیں مطابقت ہو. ہوتا ہے ایسا. مثلا بعض اوقات آپ اپنے کسی بڑے, جسے پیر, جسے کوئی بڑا سمجھتے ہیں, اسے ہدیہ دیتا ہے مرید. ایسا ہی ہے نا, اکثر مرید ہی دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو وہ دیتا ہے ہدیہ. اب جس نے ہدیہ دیا وہ عظیم نہیں, جسے دیا اس نے وہ عظیم ہے. اب پیر ہدیہ لے کر تھوڑے بتاتا پھرے گا کہ مجھے فلاں نے مثال دے یا گشتر دے دے. کوئی اپنے پیر کو کہے جی میں نے یہ گشتر بڑی محبت سے بنائی, وہ لے لے ہاتھ میں, تو وہ مرید ہے اس بات پہ فخر کرے کہ مجھے پیر نے یہ عظمت دی کہ مجھ سے ہدیہ لے لیا. ایسے ہو بعض اوقات چلے, بعض اوقات کسی پیر میں اتنا ہو کہ وہ دے دے مرید کو. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا پیر صاحب مجھے یہ گشتر چاہیے, اتار کے دے دی. اب وہ مرید بتاتا پھرے گا, مرید بتاتا پھرے گا کہ مجھے پیر نے عظمت دی. تو ہم نے دنیا میں دو طرح کے لوگ دیکھے, یا ہدیہ دینے والا عظیم نہیں تھا, یا جسے دیا وہ عظیم نہیں تھا. کائنات میں یہ دو ہی ذاتیں ایسی ہیں. ہدیہ دینے والا رب العالمین تھا, جسے ہدیہ دیا وہ رحمت للعالمین. دونوں کا دائرہ عالمین ہے. ایک عالمین کا رب ہے, میری بات نہیں پہنچ رہی, ایک عالمین کے لیے رحمت ہے. اور عالمین کی کبھی حد معین نہ کرنا, چونکہ عالمین کا جیسے یہ رحمت ہے ویسے وہ رب ہے. جیسے اس کی ربوبیت کی حد نہیں ہے ویسے اس کی رحمت کی بھی حد نہیں. لو اب جملہ کہہ رہا ہوں, دینے والا رب العالمین اور ہدیہ بنا کے دے. اب جس ذات کو دیا اس سے تو محبوب اللہ کا کوئی ہے ہی نہیں. ہے کوئی سرکار سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں نا. تو اب سرکار سے زیادہ خدا کی قدر کون جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا. میں مجھے نہیں پتا کتنے دوست میری بات سمجھے کہ معذرت چاہتا ہوں, بہت توجہ سے سن رہے ہیں. میں دوبارہ دہراتا ہوں, دینے والا ہدیہ رب العالمین, جسے دیا وہ رحمت. اب سرکار سے بڑھ کر کون ہدیہ الہی کی عظمتوں کو جانتا ہے؟ اب یہ راز یہی کھلا کہ جب بھی بطول آئی رسول بیٹھ نہیں پایا. بہت شکریہ, سلامت رہے, جزاک اللہ. نہیں یہ نقطہ نہیں لگا رہا, منبر سے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جو لوگ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں, میں منبر سے کہہ رہا ہوں, جو کہتے ہیں نا باپ نے بیٹی کی عظمت بتائی, ہاتھ جوڑ کے کہا نا, یہ بیٹی کی عظمت نہیں بتائی. کیوں؟ منبر سے جملہ کہہ رہا ہوں, کلما ہے, کلما دخلت. علماء سے پوچھ لیں کلما کا معنی کیا ہے. جب بھی آئی, دن میں 10 دفعہ آئی, رسول کھڑے ہو گئے. بھائی یہ بیٹی کی عظمت تھوڑی ہے. پھر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ اسلامی روایات پڑھیں, اولاد پر باپ کا احترام ہے, باپ پر تھوڑی اولاد کا احترام ہے. اولاد کے ساتھ شفقت کرے, لیکن
شادی جناب زینب کے لیے کرتے، مولا کائنات حضرت سیدہ زینب کے لیے کرتے، حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت معصومہ کم کے لیے کرتے، حضرت ابوبکر حضرت عائشہ کے لیے کرتے، حضرت عمر حضرت حفصہ کے لیے کرتے۔ ممبر سے شیعہ سنی دونوں کو چیلنج ہے، بتائیں سوائے بطول کے کسی نے اپنی بیٹی کے لیے یہ کیا؟ بس اس بات کی دلیل ہے کہ نہ اہل بیت اسے سنت سمجھتے تھے، نہ اصحاب اسے سنت سمجھتے تھے، تو پھر یہ انفرادی منفرد پھیل بطول کے لیے تھا کیوں؟ سنو، یہ باپ بیٹے کا احترام نہیں کرتا، ادھر بطول سامنے آتی ہے اور ہدیہ دینے والا سامنے آ جاتا۔ الہی کی تعظیم تھی، یہ بیٹی کی نہیں، یہ ہدیہ الہی کی تعظیم تھی۔ یہ بطول پیچھے نظر نہیں ہے، لیکن دینے والا جتنا عظیم ہے، جسے دیا وہ بھی اتنی عظیم ہے۔ ہاں اب اگلا جملہ کہتا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ لے بھائی ماشاءاللہ متوجہ ہیں، بڑی محبت فرمائی آپ نے۔ اس سورے پر ایک تقریر تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن میں جلدی سمیٹ رہا ہوں، اتنا سفر کیا ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے۔ اگرچہ یہ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ایک لفظ پہ رکا جا سکتا ہے، لیکن میں جلدی ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دو دفعہ کہا جملہ، بطول بیٹی نہیں کوثر ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، بیٹی بنا کے نہیں دیا، کوثر بنا کے دیا۔ اب کوثر کا معنی کرتا ہوں۔ کوثر کا معنی جا کے علماء سے پوچھ لیں، فعل کے وزن پہ کوثر کا معنی ہے کثرت، جس میں کثرت ہو، ایسے ہی ہے نا۔ تو حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کثرت سے کیا مراد؟ توجہ رہے، انہوں نے کہا اگر کثرت اس کی طرف سے ہو تو خیر ہوتا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ دو لفظوں کو ملا دیا گیا، خیر کثیر۔ سنا ہے نا، کوثر یعنی خیر، دو لفظ ہیں، یہ دو لفظ ہیں خیر کثیر، ایک خیر، خیر میں کثرت۔ نہیں، میں ادھورا نہیں جملہ چھوڑوں گا۔ کوثر کا معنی خیر کثیر، دو لفظ ہیں، ایک ہے خیر، ایک ہے کثیر۔ یار کیا ہے، خیر کثیر اس نے بنایا، اس نے جسے اللہ خیر کہے اس میں کبھی شر نہیں آتا، اور جہاں شر نہ ہو وہاں جو کہے حق ہوتا ہے۔ نہیں وضاحت کروں گا، اتنا میں جلدی میں جملہ کہہ گیا۔ خیر کثیر، جسے اللہ خیر بنائے اس میں کبھی شر نہیں آئے گا، جسے اللہ خیر بنائے اس میں کبھی شر اچھا نہیں۔ اس جملے کی عظمت یوں سمجھو، کثیر، میری طرف متوجہ رہے، میری طرف متوجہ رہے، معذرت چاہتا ہوں، میری طرف متوجہ۔ خیر کثیر، کثیر اللہ نے کہا، اس کا کثیر کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کا کثیر، توجہ رہے، اس کا کثیر جاننا ہے تو صرف قلیل جان لو۔ پروردگار کہتا ہے قرآن مجید میں، ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اگر تم میری نعمتیں جو میں نے اس دنیا میں دی ہیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار، یہ جو نعمتیں مادی اللہ نے دی ہیں جسے تم اور میں شمار نہیں کر سکتے، پتہ ہے خدا کیا کہتا ہے؟ متاع قلیل، قلیل کثیر کے مقابلے پہ ہوتا ہے، اور جس کا قلیل شمار میں نہ آئے اس کا کثیر کیا ہو۔ معنویت اور روحانیت آپ کے چہروں سے محسوس ہو رہا ہے، پوری طرح میرے ساتھ ہے، اس لیے مجھے نعروں سے زیادہ غرض نہیں ہوتی، مجھے توجہ سے زیادہ غرض ہوتی ہے۔ میں بات سنانے نہیں آتا، پہنچانے آتا ہوں، اس لیے توجہ رہے۔ خیر کثیر، اس کا خیر، خیر اور خیر میں کثرت۔ اب سوچو جسے وہ کثیر کہے اس کی وسعت کیا ہوگی۔ اللہ نے کہا میرا حبیب میں نے بطول تجھے بیٹی بنا کے نہیں دی، کیوں میں نے 3 دفعہ جملہ کہا، آؤ آیت پڑھتا ہوں پھر عظمت بطول سمجھنا۔ اللہ نے اس آیت میں کوثر کہا، بیٹی نہیں کہا۔ کوثر کیوں کہا؟ تاکہ یہ آیت پڑھ کے مقام بطول کے بارے میں کوئی سوچے بھی نہ۔ کون سی آیت؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ کہتا ہے تمہارے مال اور تمہاری
تمہاری اولاد فتنہ ہے. یہ فتنہ اردو والا نہیں، فتنے کا معنی آزمائش ہے. میری بات میں توجہ رہے. ہم نے قرآن میں پڑھا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے. اب پتا چلا بطول کوثر ہے. اللہ نے کہا تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے اور بطول کوثر ہے. فتنہ کیا معنی؟ آزمائش ہے. اللہ نے کہا کائنات میں ہر کسی کو اولاد کے ذریعے آزماؤں گا. میرا حبیب تجھے بطول دے کے آزماؤں گا نہیں بچاؤں گا. تجھے آزما نہیں رہا، تجھے بچا رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا یہ کوثر ہے، یہ کوثر ہے، یہ خیر کثیر ہے. یہ خیر پہلے بنایا، تمہیں بعد میں دیا. چلو آپ نے چونکہ توجہ فرمائی ہے اس لیے جملہ اس سے بڑا کہہ رہا ہوں چونکہ آپ قدر کر رہے ہیں اس لیے. یہ کوثر ہے، خیر کثیر ہے. کہہ دو جملہ، یہاں آئی تو کوثر بن گئی، وہاں آئے گی تو شاخ یا روزے بہتر بن گیا. اللہ اکبر. ایک سید کا اصحاب ثواب کا ذکر ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. وہ سید غضنفر علی نقوی صاحب مرحوم کی کہ سید کے ذکر میں ان کے اصحاب ثواب میں اس کا ذکر ہو جس کی وجہ سے وہ وجود میں آئے. ایسا ہی ہے نا، انا ہم نے آتینا کا، ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، خیر کثیر. خیر کثیر میں اکثر جملہ دہراتا ہوں، خیر کثیر. دنیا اس خیر کثیر کی عظمتوں کو سمجھے. بطول خیر کثیر کیسے ہے اس دنیا میں؟ اچھا اللہ نے خیر کثیر بنایا، رسول کو دی تو کوثر بنا کے. اب یہ کوثر کا خیر کیسے پہنچا؟ لو بھئی سلسلہ ہدایت میں ہم 3 عہدوں کے قائل ہیں. میری ایک بات پر توجہ رہنی ہے. سلسلہ ہدایت میں 3 عہدوں کے قائل ہیں، نبوت، رسالت، امامت. ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے نزدیک 2 عہدے ختم ہو گئے، نبوت اور رسالت. ہو گئی یا نہیں؟ آپ سرکار کی خاتمیت کے قائل ہیں نا؟ سرکار پہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، لیکن ہم امامت کے تسلسل کے قائل ہیں. ایسا ہی ہے، لو جملہ کہہ رہا ہوں. عزیزو، اللہ کے سلسلہ ہدایت کو نبوت اور رسالت کے بعد امامت میں جاری کیا. ایسا ہی ہے. اب نبوت اور رسالت کا نقطہ آخر ہے مصطفیٰ اور امامت کا نقطہ ابتدا ہے مرتضیٰ. ایسا ہی ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، نبوت اور رسالت کا نقطہ آخر ہے مصطفیٰ، امامت کے نقطہ آغاز ہے مرتضیٰ. اب سنو، ادھر نبوت کے نقطہ آخر، ادھر امامت کے نقطہ آغاز، جو ان دونوں کو ملا دے اسے بطول کہتے ہیں. بات توجہ ہو گئی ہے، بات توجہ ہو گئی ہے. ادھر مصطفیٰ کو کوثر، ادھر بطول علی کی زوجہ. اب ان دونوں کا جو نقطہ اتصال بنا قیامت تک نہیں ابھی بھی پہنچے. بھئی جو رسول کی اولاد مولا علی سے چلی اس کے نقطہ اتصال کا نام بطول ہے. رسول کی اولاد کہہ رہا ہوں، مولا علی کی نہیں، رسول کی اولاد کے نقطہ اتصال کا نام بطول ہے. اب سوچو یہ خیر کثیر کیسے ہے، یہ خیر کثیر کیسے ہے، خیر کثیر کیسے ہے. اللہ نے اسی نقطہ آغاز سے وہ نقطہ آخر تک پہنچایا. امامت کا نقطہ آخر ہے پردہ غیبت میں. بطول کی عظمت کون سمجھے؟ ادھر بطول کا آخری بیٹا ظہور کرے گا، ادھر مریم کا بیٹا نزول کرے گا. ادھر بطول کا بیٹا سلسلہ ہدایت میں ظہور کریں گے، ادھر مریم کا لخت جگر نزول کرے گا. لو دونوں ایک جگہ ہوں گے لیکن ایک کا سر ہوگا دوسرے کے قدم ہوں گے. اللہ چاہتا ہے اس وقت تک قیامت ہی نہ آئے جب تک دنیا مقام بطول کو پہچان نہ لے. کیسے چاہتا ہے؟ اللہ نے ادھر بطول کے بیٹے کو ظہور کر کے ادھر مریم کے بیٹے کا نزول کر کے وقت نماز
مریم کے بیٹے کو پیچھے کھڑا کیا، بطول کے بیٹے کو آگے کھڑا کیا، تاکہ دنیا کو بتاؤں جتنا فرق اس آخری میں اور عیسیٰ میں ہے اتنا ہی فرق مریم اور زہرا میں ہے۔ وہ بطول کے بیٹے کے قدموں میں سر رکھ کے یہی اعلان کرے گا، دنیا والوں مریم کے بیٹے کا مقام کیا ہے اور بطول کے بیٹے کی شان کیا ہے، شان کیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ بعض آیتیں ایسی ہیں ان پہ غور کرنے سے انسان کو در کھلتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے، اگر غور کیے، پروردگار فرما رہا ہے چونکہ تجھے کوثر دی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی بندگی بڑھا۔ وانحر کے دو معنی ہیں، ایک ہے قربانی کا، دوسرا معنی نہیں، تکبیر بلند کر۔ چونکہ نہر یہاں کیا جاتا ہے نا جانور کو تو کنایا ہے، تکبیرۃ الحرام۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب چونکہ تجھے کوثر دی ہے نا، وانحر، تکبیر بلند کر۔ مجھے نہیں پتا کتنے دوست متوجہ ہوں گے، کوثر دی ہے تو تکبیر بلند کر۔ کیوں تکبیروں کا کوثر سے کیا تعلق؟ یہی بتایا، کہا تیرے دشمن کی ساری امیدیں اس سے ہیں کہ تیرے بعد اللہ اکبر نہ رہے، انہیں بتا محافظ پیغام اللہ اکبر آ گئی ہے۔ اب اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کر اور ہر مشرک کو بتا، ہر دشمن کو بتا کوثر مل گئی۔ اچھا کوثر مل گئی تو اب اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تحقیق تیرا دشمن ابتر ہو گیا۔ چونکہ کوثر مل گئی تو ابتر ہوگا نہیں، ہو گیا۔ اچھا اس آیت جو آخری آیت ہے نا، اس کا مصداق آپ پڑھا نہ کریں، اس کا مصداق دیکھ لیا کریں۔ بطول کا دشمن ابتر ہوا کیسے؟ اچھا بنی امیہ نے حکومت کی 100 ہجری تک، اور بنی عباس وہ پھر ہلاکو خان تک آئے، ایسا ہی ہے نا؟ تو سینکڑوں سال حکومت بنتی ہے بنی امیہ اور بنی عباس کی۔ اچھا یہ پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے، یہاں پر اگر کوئی بندہ 20 دن بھی وزیر اعظم رہ جائے تو اس کی تصویر لگ جاتی ہے قومی اسمبلی، ایسا ہی ہے، اور اس کی اولاد لکھتی رہتی ہے ہمارا باپ نگران وزیر اعظم بنا تھا۔ 22 کروڑ عوام میں 90 دن 20 دن بھی کوئی رہے تو اس کی اولاد اس پہ فخر کرتی ہے، ایسا ہی سینکڑوں سال حکومت کی بنی امیہ اور بنی عباس نے۔ ان کی قبروں کے نشان دکھاؤ، ہے کہیں نشان دکھاؤ یار، سینکڑوں سال حکومت۔ اور یہ نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں اگر توجہ ہے، بعض بچے مجلس میں بیٹھ کر بھی اپنی عادات کو نہیں بدلتے، اور میری عادت نہیں ممبر سے کسی کو پن پوائنٹ کروں اور کہوں، لیکن مجلس میں سنجیدگی سے بیٹھنا چاہیے، بالکل توجہ ہوتی ہے، پڑھنے والے کی ایک ایک پہ توجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بالکل ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو مجلس کے شایان شان نہ ہو۔ اچھا جو میں بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں بنی امیہ کی حکومت تھی کتنی، کبھی سوچئے، یہ پاکستان کی حدود اربع معلوم ہے نا، ادھر آخر بلوچستان، ادھر سندھ چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، بارڈر ہے نا، آپ کو پتہ ہے، ایسا ہی ہے۔ بنی امیہ کی اس ملک جیسے کئی ملک ایسے ہی ہے نا، ان کی حکومت کی ایک حد وہ ایتھوپیا سے آگے، افریقہ، بر اعظم افریقہ، وہ وہاں تک ایک حد جسے اندلس کہتے ہیں نا عربی میں، انگلش میں اسے اسپین کہتے ہیں، اسپین تک۔ تیسری حد یہ رے ایران، تو 3 بر اعظموں پہ ان کی حکومت تھی، بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ، یعنی ان کے کچھ ممالک ہیں، تو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی حکومتیں ہوں تو جگہ جگہ ان کا نام ہوتا، قبریں آباد ہوتی، نہ قبروں کے نشان، نہیں توجہ ہو رہی، نشان ہی نہیں ملتا۔ اچھا ہوگی ان کی بھی نسل چلی ہوگی کسی کی، اس کی نہیں چلی جس نے ابتر کا تانا دیا، آس بن وائل کی، لیکن باقی کی تو چلی ہوگی، کہاں ہے وہ؟ ہیں بھی تو شرمندہ ہیں، شرمندہ ہے نا، شرمندہ ہیں۔ اچھا آپ، میں جملہ کہہ رہا ہوں منبر سے، امام رضا علیہ السلام سے کہا تھا نا مامون رشید نے، ایک چچا کی اولاد آپ ایک کی میں، فرمایا نہ،
میں چچا کی اولاد تھوڑی ہوں. کہنے لگے کیسے؟ کہا رسول آ جائے تجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگے دے گا؟ کہا کیوں نہیں دوں گا، میرے لیے اعزاز ہے. کہا تجھ سے مانگ سکتا ہے مجھ سے نہیں. آپ نے یہاں توجہ نہیں فرمائی. امام نے فرمایا رسول آ بھی جائیں تو مجھ سے رشتہ نہیں مانگ سکتے. کیوں؟ فرمایا جیسے میری بیٹی ہے، میری بیٹی جیسے میری ہے ویسے رسول کی ہے، ایسا ہی ہے. اور دوسرا امام نے فرمایا سن، جو دنیا میں پھرو کبھی رسول کی اولاد نے چھپایا نہیں، لوگوں نے ہم میں شامل ہونے کی خواہش کی ہے. لیکن میں بھی پاکستان پھرتا ہوں، میں کچھ سادات پرستی نہیں کر رہا، نہ جاتی ہوں، لیکن جملہ کہوں گا میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی سید ہو کر انکار کرے. ایسا ہی ہے نا، غیر سید سید بندے دیکھے، کوئی سید سادات سے نکلنے کی خواہش نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ ان شانئک هو الابتر. توجہ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں جملہ پھر دوہرا رہا. چلو اس طرح کہتا ہوں. یہ حاصل پور میں پہلی دفعہ آیا. یہ میرے بھائی ہیں آصف جویا صاحب، یہ کروڑ پکا، یہ رحیم یار خان بھی جا چکا ہوں. تو یہ آخری حد سے لے کر ویسے تو سندھ بھی گیا ہوں، لیکن جہاں بھی چلے جائیں میری بات کی تائید کریں گے کہ مثلا گجرانوالہ میں آپ چلے گئے، میرا چونکہ وہاں سے تعلق، تو گجرانوالہ میں برادریاں ہیں، کوئی ورک ہے، کوئی بڑیچ ہے، کوئی اس طرح لکھتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ اگر پنڈی چلے جائیں وہاں ورک بڑیچ کم ہے، راجہ لکھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، بات میرے ساتھ رہیے گا، لکھتے ہیں. آپ اس سے آگے چلے جائیں اذان. برادر بھی آ گئے ہیں پاس میں. آل محمد تمام دشمنوں دلانا لیکن متوجہ رہیں امام زمان علیہ السلام کلاتر صلوات اللہم صلی علی محمد. بس بات رحم تھی اس لیے تھوڑا میں نے کہا اس حوالے سے مکمل ہو جائے. اب بات دیکھنے میں آسان ہے اور ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ آپ وہ پنجاب کے اپر پنجاب چلے جائیں، قوموں کے برادریوں کے نام اور ادھر آ جائیں اور ہیں، آگے چلے جائیں اور ہیں. ایسا ہی ہے. وہ پنڈی اس سے آگے لکھنے کے پی میں تو پنجاب کی برادریاں نہیں، ایسے ہی ہے نا، وہ اور لکھتے ہیں. بلوچستان میں چلے جائیں وہ اور لکھتے ہیں، سندھ کے اندرون میں اور ہیں. اچھا ایران چلے جائیں، پاکستان کی کوئی برادری کا نام ہے بولے کوئی وہاں آپ کو راجے ملیں گے اس طرح کو ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. ایسا ہی عربوں میں چلے جائیں اور ہیں، یورپ چلے جائیں کوئی بھی نہیں ملے گا. پوری دنیا میں آپ نے یا برادری ایک ضلع میں دیکھی یا شہر میں دیکھی؟ لو اولاد زہرا ایک ہی نام سے پوری دنیا میں ملے. ہے یا نہیں؟ اولاد زہرا ہے جو پوری دنیا میں ملے گی. یہ میرے بھائی ہیں یقیناً یہ بھی گئے ہوں گے. یہ جنوبی پنجاب ہے نا، یہاں سے لے کر وہ پونچھ وہ آخر تک اسی ذکر کے لیے جانے کی سعادت ہوئی ہے. وہ آخر بارڈر تک، وہاں تک، اور ادھر کشمیر کے آخری بارڈر تک، یہاں ساری جگہوں پر. یہ واقعہ بارڈر تو پڑھتے ہی رہتے، ہر جگہ گئے ہیں. سادات ہر جگہ ایک نام سے ہی ہے. اور آپ سوچتے ہیں بعض کا یار وہ میں بوا سیدہ گیا، اچھا جی بوا سیدہ چک سواری گیا، وہاں پر سادات وہ پہاڑوں کے اوپر ذکر اہل بیت کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. سوچتا تھا مظلومیت اپنی جگہ پر سادات کی، لیکن اللہ کی قسم یہ بھی کہتا ہوں اللہ نے چاہا دنیا کے کونے کونے میں اولاد زہرا پھیلاؤں تاکہ ان شانئک هو الابتر کی تفسیر زندہ رہے. کہا تیرے دشمن ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ابتر ہے. کہا بطول کے ذریعے ہم نے قیامت تک رسول کی نسل بھی بچائی، رسول کا پیغام بھی بچایا. اور ہاں یہ بھی بات منبر سے کہوں گا، سیدہ سے نسبت دو طرح کی ہے، ایک جسمانی ہے ایک روحانی ہے. روحانی ہے ہاں وہ مانوی طور پر جو دائرہ ولایت میں آ جائے،
اور سیدہ کے حق کا دفاع کرے، سیدہ اسے مانوی بیٹا کہتی ہے۔ بعض اوقات جسمانی اولاد سے وہ روحانی اولاد آگے چلی جاتی ہے۔ نہیں، میں کوئی تھوڑی یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں، ان سادات کو پیغام پہنچا رہا ہوں جو اولاد سیدہ ہو کر بھی اس بات کا احساس نہیں کرتے۔ نہیں، اس سے زیادہ بات کہہ نہیں سکتا ممبر سے۔ تو اللہ نے دونوں ہی چیزیں کی ہیں، کاش میری بات پہنچ جائے۔ اولاد رسول میں ہونا اعزاز بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ وہ جو اس گھر میں جسے 14 چراغ نظر نہ آئے اور باہر پھرتا رہے، اس سے زیادہ نہیں وضاحت کروں گا، جسے ادھر والے نظر نہ آئے ادھر پھرتا رہے۔ ہمارے علاقے میں ایک ذمہ دار تھے، بہت بڑے شیعہ ہو گئے، تو مرید تھے ایک سید کے، اس کو پتا چلا، وہ آیا، اس نے کہا میں تجھے، تو گمراہ ہو گیا ہے، میں تجھے صحیح کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا شاہ جی، سید تھے، اس نے کہا شاہ جی میں نے بحث نہیں کرنی، جیب سے 5000 روپیہ نکالا اسے، اس نے کہا لو جی ٹھیک ہو گیا، کام بن گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں 5000 روپے اس لیے تھوڑا دے رہا ہوں کہ آپ آئے ہیں تو آپ کو یہ بات جو کی میں مان گیا، میں وہی ہوں، میں شیعہ ہوں، 5000 تمہاری بہادری کا دے رہا ہوں۔ ان کا کیوں؟ ان کا جسے اپنے گھر میں چراغ نظر نہ آئے اور دوسروں کے پیچھے چلتا رہے۔ میری بات پہنچ گئی ہے۔ اس نے کہا یہ پیسے اس کے دے رہا ہوں کہ اتنے بہادر ہو کہ مجھے اپنے گھر بلانے سے دوسروں کے گھر لے جا رہے ہو۔ جو دوسروں کے گھر پہ جھکائے وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا۔ میری بات کا توجہ ہے؟ تمہیں میں کیا مانوں؟ ان کا میں تمہیں کیا مانوں؟ تمہیں آج تک پتہ ہی نہ چلا۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، وضاحت نہیں کروں گا۔ میں نے ایک سید کو ایک جملے میں جواب دے دیا تھا، الحمدللہ بعد میں انہوں نے کہا میں آپ کا شکر گزار ساری زندگی رہوں گا۔ بات ہوئی، کہنے لگے میں فلاں سید ہوں، اب میں نہیں کہتا، انہوں نے بتایا مجھے یاد ہے، نہیں کہتا، چونکہ سادات نقوی کاظمی سارے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کاظمی انہوں نے کہا، نقوی کا غصہ کر جائے گی، جو بھی انہوں نے کہا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا جی میں تو آپ سادات کا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے بڑا عجیب لگا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا نماز ہم نے بھی پڑھی، آپ نے بھی، میں نے امام صادق کی پڑھی اور آپ نے، کہنے لگے کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ چھوڑے نماز، پھر سارے نے دی، وہ بحث کرنے۔ میں نے کہا میں بحث نہیں کرنی، ایک جملے میں جواب دیں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اگر آپ جنگ صفین میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ اگر آپ جنگ صفین میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ کہتا ہے یہ کیسے ہی سوال ہے، میں اپنے دادا کے ساتھ ہوتا۔ میں نے کہا اس وقت تو نہیں تھے، آج کدھر ہو؟ اِنَّا شَعْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہاں بطول یہاں آئی تو کوثر ہے، وہاں آئے گی تو شافع روز محشر ہے۔ شفاعت کا دائرہ مصطفیٰ کا سیدہ میں ظہور پائے گا، سیدہ میں ظہور پائے گا۔ ایک جملہ ضرور کہوں گا، کبھی آپ نے سوچا کہ سرکار دو عالم نے، بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں ہے، فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی اہل عورتوں کی سردار ہے، اہل عورتوں کی، سیدات نساء اہل الجنہ۔ یہ لفظ اہل پہ بڑی توجہ رکھنی ہے۔ کیوں لفظ اہل کا کہا؟ جو جنت میں چلی جائے گی بطول صرف ان کی سردار نہیں، جو یہی جنتی ہے، سردار ہے۔ لے ماشاءاللہ بہت توجہ سے، اور اپنے بھائی سے بھی معذرت کے ساتھ میں مصاحب بالکل طویل نہیں پڑھوں گا، اور ٹائم بھی نہیں، میرا جو ٹائم تھا اس کے اندر ہی مکمل کر رہا ہوں۔ سیدہ جنت کی اہل عورتوں کی سردار، بھئی جنت تو وہاں ہے نا، اور سرداری کا اعلان وہاں ہو رہا ہے یا یہاں؟ بولے یہاں نا، رسول نے اعلان یہاں کیا اور سردار وہاں۔ کیوں؟ کہا اگر وہاں جنت میں جانا ہے تو وہاں سردار نہیں، ماننا یہاں ہے۔ اچھا ایک حدیث، دو حدیث، دوسری حدیث، اب کوثر کا مصداق جو بن رہا ہے، جس کی محکومیت میں کوثر جاری ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ ایک جملے میں سمجھا دینا ہے، یہ بطول فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، اور وہ بطول کے بیٹے کون؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ حدیث سنی ہے نا؟ حسن و حسین کیا ہیں؟ جنتی، جنت کے سردار۔
سردار، یہ جوان کنایا ہے، چونکہ جنت میں جو جائے گا جوان ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ توجہ فرمائیں، دو حدیثیں پڑھی، ایک میں سرکار نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار بطول، دوسری میں فرمایا جنت کے مردوں کے سردار حسنین۔ آپ نے کبھی توجہ کی کہ سرکار نے جب یہ حدیث بیان فرمائی دونوں شہزادے سامنے تھے یا نہیں؟ سامنے تھے۔ لوگ علماء سے پوچھ لو دونوں شہزادے جوان تھے؟ سرکار کے وصال پر بھی دونوں شہزادوں کی عمر 8 اور 7 سال، ایسے ہے نا؟ 11 ہجری میں امام سرکار دنیا سے گئے، 3 ہجری امام حسن، 4 ہجری امام حسین، یہی ہے نا؟ دونوں شہزادوں کی سن ولادت یہ دو ہیں، 3 اور 4 ہجری، 11 ہجری میں سرکار کا وصال۔ لو اگر سرکار نے یہ حدیث زندگی کے آخری دن بھی بیان فرمائی ہو تو دونوں شہزادے سامنے تھے نا؟ تو 8 اور 7 سال کے حسنین کو سامنے رکھ کر بلا تشبیہ سرکار نے یہی فرمایا تھا نا، یہ حسن یہ حسین جنتی نہیں، کیا ہے؟ اچھا یہ حدیث ان بچوں کو سنائی؟ کن کو سنائی؟ جو اس وقت تھے۔ تو کیوں سنا رہے تھے؟ انہیں بتا رہے تھے جنت کے سردار یہ ہے، جنہیں بتا رہے تھے وہ بچے نہیں تھے، یا رسول اللہ بزرگوں کو بتا رہے ہیں کہ بچے سردار ہیں، کہاں تاکہ پتا چل جائے کہ صحابی اور عالم میں فرق کیا ہے۔ میری بات پر توجہ رہے گی، میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ حسنین جنت کے مردوں کے سردار، اور کب؟ بچپنے میں۔ لو ہم نے جب یہ دونوں حدیثیں پڑھی، بطول جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین مردوں کے سردار، سوچا علی کہاں؟ یا رسول اللہ علی کہاں ہے؟ فرمایا حدیث پوری پڑھ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما افضل منہما، ان کا بابا ان سے بھی افضل ہے۔ سوچتے رہنا علی حسنین کے برابر نہیں، افضل ہے، ان کے برابر نہیں، جو جنت کے سردار ہے۔ اور بندہ خدا جو جنت کے سرداروں جیسا نہ ہو، جو جنت کے سرداروں جیسا نہ ہو، وہ امت میں کس جیسا ہوگا؟ کوثر، بطول کوثر، کوثر خیر کثیر، یہ جنت کے جوانوں کے سردار، بطول جنت کی عورتوں کی سردار۔ اب یہ علی اگر یہ کہے، یہ علی اگر یہ کہیں، میرا مولا یہ کہے الہی ما بدتک طمعا لجنت ولا خوفا للنار، علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدت، تجھے اہل پایا ہے، اہل پایا، اس لیے تیری بندگی کرتا ہوں۔ میرے دوستو نہیں پتا ہوتا زندگی میں، معذرت چاہتا ہوں، اس لیے میں واللہ ممبر پہ کبھی بھی عادی نہیں ہوں کہ گفتگو طویل کرنے کا، مجھے جو ٹائم بتایا گیا تھا اسی کے اندر ہے گفتگو، اس لیے یہ جملہ میری طرف سے یہ شرعی ذمہ داری ہے، اس لباس کا تقاضا ہے، 2 کام کبھی نہ کرنا، مولا علی کے بارے میں 2 کام کبھی نہ کرنا، ایک علی کو خدا نہ بنانا، علی کو بندگی پہ فخر ہے، میں نہیں کہہ رہا الہی کفا بھی فخرن ان تکون لی ربا، میرے علی نے کہا میرے اللہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو میرا رب ہے۔ نہج البلاغہ ہے وَقَفَا بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا وَقَفَا بِي عِزًّا أَن أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا عبد ہوں، تیرا عبد ہوں۔ میں جملہ بہت کہتے ہیں دقیق ہے لیکن آپ متوجہ ہیں، سوچتے رہیے گا، مولا نے عزت کے ساتھ لفظ بندگی کا ذکر کیا، عزت اور بندگی اکٹھا ذکر کیا، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے، تیرا بندہ ہوں۔ تو علی نے سمجھایا عزت بندہ بننے میں ہے، خدا بننے میں نہیں، عزت بندہ بننے میں ہے، بندگی میں عزت ہے، خدائی میں عزت نہیں۔ ایک علی کو خدا نہ کہنا، علی نے بندگی پہ فخر کیا، دوسرا علی کو مصطفیٰ سے نہ بڑھانا، علی نے غلامی پہ فخر کیا۔ لو ممبر سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم نہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے، نہ اپنا
نظریہ بتا رہا ہوں. ایک علی کو خدا نہ بناؤ، علی کو بندگی پہ فخر ہے. ایک علی کو مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، علی نے غلامی کا دعویٰ کیا. باقی علی کو جو کہو کم ہے. ایک خدا نہ بناؤ، دوسرا مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، باقی جو کہو کم ہے. جو کہو کم ہے. علی کی برابری نبیوں سے بھی نہ کرنا، نہ کرنا. اور ریاض النظرہ میں ایسے ہی تھوڑی روایت ہے کہ سرکار کے پاس صحابہ آتے پوچھتے یا رسول اللہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کیسے تھے؟ پیغمبر بتاتے رہے. ایک دن صحابہ نے پھر پوچھا. پیغمبر نے کہا آج تجھے بتاتا نہیں، تمہیں دکھا دیتا ہوں کیسے ہے نا. اور ریاض النظرہ میں روایت ہے نا. پیغمبر نے فرمایا صحابیوں من اراد ينظر الى آدم في علمه ولا نوح في فهمه ولا ابراہیم في خلته ولا موسیٰ في هیبته ولا عیسیٰ في زہده. آدم کو علم میں، نوح کو فہم میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا چاہے. کسے دیکھے؟ فرمایا علی کو دیکھے. سارے نبی نظر آ جائیں گے. جو سارے نبیوں کی زینت بنے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں. بس معذرت، بہت معذرت اپنے بھائی سے بھی، اور آپ کو بھی بڑی زحمت. جو انبیاء کی زینت بنے وہ علی ہے، جو ارض و سما کی زینت بنے وہ علی ہے، جو علی کی زینت بنے اسے زینب. جو سجدہ کر کے دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین بچائے اسے زینب کہتے ہیں. میں اکثر جملہ کا کرتا ہوں میرے سادات و مومنین شیعہ سنی بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کربلا کو بہانہ بنا کے کبھی بندگی سے دور نہ ہونا، کبھی دور نہ ہونا. کربلا تو ہے ہی 2 سجدوں کا خلاصہ، 2 سجدوں کا خلاصہ. میں نے 2 سے 3 منٹ زحمت دے دی ہے. کربلا تو ہے ہی 2 سجدوں کا خلاصہ. ایک دن کی روشنی میں ہوا، ایک رات کی تاریکی میں ہوا. ایک سجدہ بھائی نے کیا، ایک سجدہ بہن نے کیا. نہیں، دونوں سجدوں کا مقام بتاؤں. جو سجدہ بھائی نے کیا وہ بطول کا بیٹا، جو سجدہ بہن نے کیا وہ بطول زادی ہے. دونوں سجدوں کی عظمت بتاؤں. جو اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا، اونو محمد جیسے بھانجے، عباس جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں. اجرکم من اللہ. میں نے مصائب نہیں پڑھنا، صرف عظمت بتانی ہے سجدوں کی. لیکن کربلا معراج ہے، معراج ہے، معراج. کیسے؟ پھر دہرا رہا ہوں. جو اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا، اونو محمد جیسے بھانجے، عباس جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں. اب بتاؤں، جو حسین بھی دے دے. اگلا جملہ ہاتھ جوڑ کے، جو ماں زہرا کی چادر بھی لٹا، جو حسین جیسا بھائی دے کر، جو ماں زہرا کی چادر لٹا کر، جو جلدے خیموں میں سر پر رہنا کرم ریت پہ سر رکھ دے اسے زینب کہہ دے. کون سا سجدہ؟ اور سجدہ زینب نے کب سجدہ کیا؟ کبھی توجہ کی ہے؟ نہیں. بتاؤں خدا کی قسم، شب عاشور کے مصائب تو سب سنتے ہو. شب عاشور سے اگلی شب زینب کی شب ہے. میں نے جملہ جلدی میں کہہ دیا. 10ویں اور 11ویں کی شب میری آقا زادی کی شب ہے. کون سی شب؟ جس شب کی شام کا نام شام غریبہ ہے. جس شام کا نام شام غریبہ ہے. اور جانتے ہو یہ شام کس کی شام ہے؟ یہ شام ہے میرے چوتھے امام کی. یار خدا کی قسم، حسین کا بیٹا بڑا مظلوم ہے. کیوں کہہ رہا ہوں مظلوم ہے؟ یہ وہ مظلوم ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام 10ویں محرم ہے، روز عاشور ہے. جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریبہ ہے. جس سے امامت کا پہلا سوال کرنے والی سگی پھوپھی ہے. اور سوال کیا کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے سجاد ذرا آنکھیں کھول کے دے. یہ بنی ہاشم کا پہلا غیرت مند ہے جس نے آنکھیں اٹھائی اور علی کی بیٹی سامنے. بطول زادی ہے اور سر پہ چادر نہیں ہے. اور سوال کر رہی ہے
بتا چل کے مر جاؤ یا خیموں سے نکل جاؤ. بس آخری جملہ میرے چوتھے امام کہتے ہیں یہ 10ویں 11ویں کی درمیانی شب میری پھپھی نے کیسے گزاری. بڑا لطیف سا جملہ ہے. کہتے ہیں پھپھی نے گلشن زہرا کے بکھرے پھولوں کو سمیٹا, بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو سلا کے بی بی پہرا دینے لگی. ایک دفعہ آدھی رات ادھر سے ادھر ہوگی, 10ویں اور 11ویں کی آخر آدھی رات ادھر سے ادھر ہوگی. میرا امام کہتا ہے میری پھپھی نے گرم ریت پہ تیمم کیا. نہ پوچھنا نہر القمہ بہ رہی ہے اور بی بی تیمم کر رہی ہے. جہاں اسمر کو 2 گھونٹ نہ ملے وہاں آقا زادی کو وضو کے لیے کون پانی دے گا. بس آخری جملے. ایک دفعہ سیدہ زینب نے تیمم کیا اور نماز تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی. امام فرماتے ہیں میں بھی تہجد کے لیے کھڑا ہوں. ایک دفعہ پھپھی نے دونوں ہاتھ اٹھائے, لیکن امام فرماتے ہیں مجھے پھپھی کے اللہ اکبر کی آواز نہ آئی. میں پلٹا کہ اللہ خیر کرے, پھپھی کی طرف متوجہ ہوا تو کیا منظر دیکھا. امام فرماتے ہیں پھپھی آسمان کو دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے اللہ میں زینب ہوں. نہیں توجہ ہو گئی. میرے اللہ میں زینب ہوں. میں جانتی ہوں کہ جب کوئی تیری کنیز آدھی رات کے بعد نصف شب کے بعد تیرے حضور آئے تو تو آسمانوں کے در کھول دیتا اور فرشتوں سے کہتا ہے آؤ دیکھو میری کنیز. میرے لیے اپنا آرام و سکون چھوڑ کے آ گئے. سنیں گے زینب نے کیا کہا؟ روتے روتے کہا میرے اللہ آج فرشتوں کو نہ دکھانا. زینب کی پہلی نماز تہجد ہے جو چادر کے بغیر ہے. مجھے حیا آتا ہے.